بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک سوال لوگوں کی جانب سے کیا جاتا ہے کہ ہم باقاعدگی سے خمس ادا کرتے ہیں مگر ہمارے پاس رہنے کے لیے مکان نہیں ہے، لہذا ہم مکان بنانا چاہتے ہیں، اور مکان بھی ہم یکمشت نہیں بنا سکتے ہیں، اتنے پیسے نہیں ہیں کہ مکان خرید لیں یا مکان ہم خود کھڑے بنا لیں۔ کھڑے کا مقصد 1 سال کے اندر مکان بنا لیں، اتنے پیسے بھی ہمارے پاس نہیں ہیں۔ تو اب یہاں پر 2 میں سے ایک طریقہ کار اختیار کیا جاتا ہے کہ کچھ لوگ زمین خرید لیتے ہیں، اور زمین بھی عین ممکن ہے کہ قسطوں پر زمین خریدیں یا قرضے پر زمین خریدیں، اور پھر آہستہ آہستہ اس میں مکان بنانا شروع کرتے ہیں۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ فلیٹ خرید لیتے ہیں، مگر فلیٹ میں بکنگ کروا لیتے ہیں، وہ 3 سال میں 4 سال میں جا کے فلیٹ بنے گا، تو اس کے بعد وہ ہمیں قبضہ ملے گا اور ہم رہنا شروع کریں گے۔ سوال یہ پوچھا جاتا ہے کہ اگر اس طرح سے ہم مکان بنا رہے ہیں، چاہے زمین پر اپنا مکان بنا رہے ہیں یا فلیٹ بک کروا لیا ہے، ماہانہ یا 6 مہینے میں فلیٹ کی پیمنٹ کر رہے ہیں، تو کیا یہ جو پیمنٹ کر رہے ہیں یا زمین خریدی ہے، اس پر ہمیں خمس دینا پڑے گا یا نہیں دینا پڑے گا؟ جی ہاں، اس پر خمس دینا پڑتا ہے۔ اگر فرض کیجئے کہ فلیٹ بک کروایا ہے اور معلوم ہے کہ یہ فلیٹ اپنے وقت پہ مل جائے گا، وقت پہ نہیں ملے گا تو 6 مہینے بعد، سال بعد مل جائے گا، تو ایسی صورت میں جتنے رقم فلیٹ کے لیے دی گئی ہے، قسطوں میں دی گئی ہے رقم، جتنی رقم دی گئی ہے، سال کے آخر میں اس کا حساب کرنا پڑے گا۔ مثلا فرض کیجئے کہ 20 لاکھ کا فلیٹ خریدا ہے، پہلے سال میں ہم نے 5 لاکھ روپے فلیٹ والوں کو دے دیے، تعمیر کرنے والوں کو، تو 5 لاکھ کا خمس پہلے سال میں دینا پڑے گا۔ پھر اگر فرض کیجئے دوسرے سال میں 5 لاکھ دے دیے یا 10 لاکھ دے دیے، تو جتنا بھی پیمنٹ کیا ہے دوسرے سال میں اس کا خمس ادا کرنا پڑے گا۔ اور تیسرے سال میں یہ دیکھنا پڑے گا کہ فرض کیجئے تیسرے سال میں ہم نے پیمنٹ کر دی، مگر تیسرے سال میں ہمیں مکان مل گیا، اور مکان ملتے ہی ہم نے وہاں رہائش بھی اختیار کر لی، تو تیسرے سال میں جو پیمنٹ کی گئی ہے اس کا خمس ادا نہیں کرنا پڑے گا، اس لیے کہ تیسرے سال میں جو مکان ہمارے ہاتھ میں آیا ہے، اس مکان کو ہم نے اسی سال میں اپنے استعمال میں لے لیا۔ تو اگر کوئی چیز خریدی جائے اور اسے اسی سال استعمال کر لیا جائے تو اس پر خمس نہیں ہوتا ہے۔ تو پہلے 2 سال میں جو پیمنٹ کی گئی تھی، قسطوں میں ادائیگی کی گئی تھی، اس کا تو خمس دینا پڑے گا، مگر تیسرے سال میں جو ادائیگی کی گئی ہے اس کا خمس نہیں دینا۔ لیکن اگر فرض کیجئے کہ تیسرے سال بھی ہم رہنے نہیں گئے، مکان ہمیں مل گیا مگر ہم رہنے نہیں گئے، اس کی 2 وجہ ہو سکتی ہیں، یا تو مکان خالی چھوڑ دیا، ابھی رہنے کا ارادہ نہیں ہے، یا یہ کہ مکان کرائے پر دے دیا، تو ایسی صورت میں تیسرے سال میں بھی جو پیمنٹ کی ہے اس کا بھی خمس ادا کرنا پڑے گا۔ اور یہی صورتحال اگر ہم زمین خرید کر اپنا مکان بنوا رہے ہیں تو وہاں پر بھی ایسا ہے۔ اگر زمین خریدی ہے تو زمین کے لیے جتنا پیسہ دیا گیا ہے، پہلے سال میں جتنا پیسہ دیا گیا ہے اس کا خمس ادا کریں۔ دوسرے سال میں اگر آپ نے وہاں کچھ تعمیرات کی ہیں تو اس تعمیرات پر جو اخراجات کیے ہیں اس کا خمس ادا کریں۔ پھر تیسرے سال میں، پھر چوتھے سال میں جتنا ہر سال اس مکان کی تعمیر میں حصہ، اس مکان کی تعمیر میں پیسہ خرچ کیا جا رہا ہے، ان تعمیرات کے اعتبار سے پھر اس کی خمس کی ادائیگی کی جائے۔ تو یہ نہ سمجھا جائے کہ چونکہ ہمارے پاس رہنے کے لیے مکان نہیں ہے اور ایک مکان ہمیں رکھنے کی اجازت ہے، لہذا ایک مکان کے لیے جو رقم ہم ادا کر رہے ہیں یا رقم ادا نہیں کر رہے ہیں، فقط اپنے پاس جمع کر رہے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو فلیٹ بک نہیں کرواتے، زمین نہیں خریدتے، بلکہ اپنے پاس جمع کر رہے ہوتے ہیں، 5 سال 7 سال 10 سال جمع کرنے کے بعد 1 سال مکان، ایک ہی ساتھ مکان خرید لیتے ہیں یا مکان بنوا لیتے ہیں۔ تو اگر فرض کیجئے کہ اس طرح سے پیسے جمع کیے گئے ہیں اور مکان ہی کے لیے جمع کیے گئے ہیں، تو یہ نہ سمجھا جائے کہ چونکہ ہمارے پاس رہنے کے لیے مکان نہیں ہے مگر مکان ہمارے لیے ضروری ہے، تو ایسی صورت میں ایک مکان کی حد تک جتنی رقم ہمارے پاس ہوگی اس پر خمس واجب نہیں ہے۔ نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے، اس پر بھی خمس واجب ہے، چاہے آپ نے اپنا پیسہ بینک میں رکھا ہے مکان بنوانے کے لیے، یا باقاعدہ فلیٹ کے لیے قسطیں دینا شروع کر دی ہے، یا زمین خرید لی ہے، جو بھی طریقہ کار آپ نے اپنے مکان بنوانے کے لیے اختیار کیا ہے اس پر بھی خمس ہوگا، سوائے وہ طریقہ کار کہ جو جہیز میں بتایا جاتا ہے کہ اگر آپ نے اپنا مکان نہ بنایا تو لوگ آپ کو برا بلا کہیں گے، حقیر سمجھیں گے، آپ کو اس بات پر ٹوکیں گے کہ آپ نے اپنے بیوی بچوں کے لیے کوئی فکر ہی نہیں کی، اپنے خاندان والوں کی کوئی فکر ہی نہیں کی۔ اگر کہیں ایسا کوئی معاشرہ ہو کہ جہاں انسان کو بہت حقیر سمجھا جائے، بہت برا بلا کہا جائے، یہ کہا جائے کہ اس نے اپنے خاندان کی کفالت کرنے میں بہت سستی برتی ہے،
کم از کم کراچی شہر میں تو مجھے ایسا ماحول نظر نہیں آتا ہے. اگر کسی جگہ ایسا ماحول نظر آتا ہو تو وہاں کچھ گنجائش ہے، مگر اس کے مسائل بالکل الگ ہیں. عام طور پر جو مسئلہ پیش آتا ہے وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا. صلی اللہ علیہ محمد وآلہ. اللهم صل على محمد وآل محمد.